باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ الماعون اس کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، دوست احباب کے لیے اور حضور کی ساری امت مرحومہ کے لیے اس سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا، وَلَا يَحُضُّ، اور وہ رغبت نہیں دلاتا، یعنی خود بھی وہ اس کام کو سر انجام نہیں دیتا اور دوسروں سے بھی نہیں کہتا، عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے، جو غریب ہے، جو ضرورت مند ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال سے، دولت سے نوازا ہے۔ سورۃ المدثر کے اندر اللہ پاک نے وہاں ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے تو جنتی لوگ انہیں پہچان لیں گے کہ یار تمہاری بڑی عزت تھی دنیا کے اندر، تمہاری بڑی شوکت تھی، شان تھی، نوکر چاکر تھے، مال بڑی وافر مقدار کے اندر تھا، کارخانے تھے، فیکٹریاں، ملیں تھیں، کیا سبب ہے کہ تم جہنم میں آ گئے؟ اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، وہ دو چیزوں پر جواب دیں گے۔ یہاں بھی اللہ نے جو کل کا درس ہے اس کے اندر اس نمازی کا ذکر آ رہا ہے جو نمازوں سے غافل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ویل ہے اس نمازی کے لیے، خرابی ہے اس نمازی کے لیے۔ تو انشاءاللہ اس کا ذکر تو کل ہوگا۔ وہ جواب دیں گے دو عمل چھوڑنے کے سبب سے ہم جہنم میں پہنچ گئے، ہماری ساری محنت اللہ کی بارگاہ میں کامیاب تھے، لیکن دو عمل چھوڑنے کے سبب سے آج ہم جہنم کے اندر کھڑے ہیں۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ایک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا کوئی ضرورت مند بھوکا ہمارے دروازے پہ آتا، ہم انہیں کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو یہاں بھی اسی مسکین کا اللہ نے ذکر فرمایا، نہ وہ خود اس مسکین کو دیتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو رغبت دلاتے ہیں۔ آپ نہیں تو دوسروں سے کہہ دیں کہ آپ اس میں غریب آدمی کو کھانا کھلا دیں، فرمایا دوسروں کو کہنے کی بھی جرت نہیں کرتے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اور جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، ان کا یقین ہی نہیں آخرت پر۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ غالباً دہر کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ انہیں کھانے کی خود ضرورت ہے، کھانے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا وہ کھانا مسکین کو دے دیتے ہیں، یتیم کو دیتے ہیں، اور فرمایا قیدی کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا یہ ایت تفسیر مظری نے ایک انصاری کا ذکر فرمایا، فرمایا اس کے دروازے پہ اسی طرح ایک ضرورت مند شخص گیا، اس نے کھانا اٹھایا اس کو دے دیا، وہ مسکین تھا، اور دوسرا جو یتیم اس کے دروازے، یہاں بھی اس آیت سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو فرمایا اس نے کھانا مسکین کو دیا، یتیم کو دیا، فرمایا قیدی کو دیا۔
تو اللہ نے ان کا ذکر قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ۔ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، 3 دن ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے بچے بیمار ہیں، صحت یاب نہیں ہو رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تم سارے گھر کے افراد 3 دن روزہ رکھو اور روزہ افطار کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، انشاءاللہ آپ کے بیٹوں کو اللہ صحت عطا فرما دے۔ تو فرمایا حضرت علی شیر خدا، آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام ایمن جی آپ کی نکرانی ہیں، تو انہوں نے وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ جس وقت شام کو افطاری کا ٹائم آیا، ایک تفسیروں کے اندر آیا ایک یہودی سے جو لے کر ادھارے یا مزدوری کی کہ وہ جو لے کر ان کا آٹا تیار کیا، کھانا تیار ہوا، افطاری کے لیے بیٹھے ہیں تو دروازے پہ آ کے دستک دی، میں مسکین ہوں، ضرورت مند ہوں، اہل خانہ کے اہل بیت کے دروازے پہ آیا ہوں، میں یہاں سے خالی جانا نہیں چاہتا۔ وہ جتنا کھانا تھا ان کو اٹھا دیا، ان کو دے دیا جتنا کھانا تھا۔ فرمایا اسی طرح پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ فرمایا دوسرا دن ہوا، پانی کے ساتھ ہی نیت کر لی، فرمایا دوسرا دن ہے، فرمایا دوسرے دن روزہ ہے، افطاری کا ٹائم ہے، کھانا تیار ہے، سامنے پڑا ہے۔ فرمایا اسی طرح دروازے پہ دستک ہوئی کہ میں ایک یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وہ سارا کھانا اٹھایا ان کو دے دیا۔ فرمایا پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ تیسرا دن آیا، فرمایا پھر کھانا تیار ہے افطاری کے لیے۔ ذرا ماہ رمضان کا منظر لیں، وقت لیں، جس وقت ہم صبح روزہ رکھتے ہیں، شام کو افطاری کے لیے ساز و سامان سارا ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کوئی دوسرا شخص ہمیں نظر نہ آئے، بس جو ہے ہم کھا جائیں۔ تو اسی طرح وہ 3 دن گزر گئے اور تیسرا دن ہے، افطاری کا ٹائم ہے، افطاری کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، پھر دستک ہوئی، میں قیدی ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ وہ کھانا اٹھایا ان کو دے دیا، ادھر کھانا اٹھایا، ادھر حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسکین یتیم اور قیدی نہ یہ عرب کے ہیں نہ عجم کے ہیں۔ فرمایا یہ انسان نہیں تھے، فرشتے تھے، اللہ نے حضرت علی اور آپ کی اہل بیت اطہار کی طرف ایک آزمائش بنا کے بھیجے تھے۔ فرمایا وہ کامیاب ہو گیا، آپ کو مبارک ہو۔ تو حضرت علی شیر خدا حضور کی بارگاہ میں ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 3 دن کے روزے مکمل ہو گئے، اور وہ جو کھانا اس طرح ہم تیار کرتے، کوئی یتیم آ گیا ہمارے دروازے پہ، کوئی مسکین آ گیا ہمارے دروازے پہ، اور کوئی قیدی بن کے آ گیا، ہم نے کھانا ان کو اٹھا دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علی کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ کوئی عرب اور عجم کا انسان تھا؟ بلکہ وہ اللہ کے فرشتے تھے، تم کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے خوشخبری دی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور اسی طرح میرے بھائی جو دوسروں کو کھلاتا ہے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پیاری ادا ہے جس کو اللہ نے خلیل کا یہ دولت اور لقب عطا کیا۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، تو فرمایا خلیل ابراہیم میرا اس وجہ سے بھی دوست ہے، جب صبح شام بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے تو اکیلے بیٹھ کے نہیں، فرمایا انتظار کرتا ہے کوئی آدمی آئے وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے۔ آپ کا یہ معمول تھا، اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے، تلاش کرتے تھے۔ ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں، کھانے کا ٹائم ہے، آپ نے فرمایا آؤ کھانا کھائیں۔ تو جس وقت دسترخوان پہ وہ بیٹھنے لگا، آپ نے فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا ابراہیم میں آپ کے رب کو مانتا ہی نہیں، آپ مجھے کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں، میں نہیں آپ کے رب کو مانتا، نہ میں بسم اللہ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے کھانا کھلانا ہے تو کھلائیں، نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے رب کا نام نہیں لینا تو میں آپ کو کھانا نہیں کھلاؤں۔ وہ جانے لگا، اللہ کی طرف سے حکم آ گئے، ابراہیم آپ نے نہیں سوچا کہ اس کی اتنی زندگی ہو گئی، میں نے اسے کھلایا ہے، آپ کے دروازے پہ پہلی مرتبہ آیا ہے، اور جائیں اس کو بلائیں بیٹھ کے کھانا کھلائیں۔
ہمارا رب کتنا کریم ہے، جو اس سے نہیں مانتا اسے بھی کھلا رہا ہے، اور جو رب کو رب کہتا ہے، مانتا ہے، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے، پھر ہمارا رب ہمارے ساتھ کتنی محبت فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ اسے بلاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے تشریف لے گئے، بلایا، بھئی آ جائیں، آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ وہ شخص پوچھنے لگا، ابراہیم ذرا یہ بتائیں، پہلے آپ نے مجھے اٹھا دیا تھا، اب دوبارہ بلائے، پیچھے آئے، سبب کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس میرے رب کا تم نام لینا نہیں چاہتا تھا، اسی رب کا حکم آیا، اسے میرے رب نے کہا کہ اس کو بلائیں اور اسے کھلائیں۔ تو اس نے کہا کھانا اب میں بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں اور میں اس رب پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائی، یہ کھانا، اللہ کھلانا پلانا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو جو بندہ بندوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ بڑی محبت فرماتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فرمایا وہ نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو رغبت دلاتا ہے، دوسروں سے نہیں کہتا عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے جو ضرورت مند ہو۔ تو یہاں یہ بھی کہتے ہیں جس کے اوپر صدقہ واجب ہے اور وہ شخص دوسروں کو اگر نہیں کھلاتا، یا جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، وہ بھی اسی طرح آخرت کے جھٹلانے والوں میں سے شامل کھڑا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا جو درس آ رہا ہے اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اب دیکھیے نمازیوں کا ذکر اللہ پاک فرما رہا ہے، حالانکہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا اشر کیا ہوگا۔ ایک وہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے ارکان اچھی طرح ادا نہیں کرتے، نماز کو وقت بھی ادا نہیں کرتے، بے وقت ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے خرابی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اس کے اندر آیا، میں اس آیت کے تحت وہاں پڑھا، فرمایا 400 مرتبہ روزانہ، جہنم کی ایک وادی ہے، فرمایا 400 مرتبہ روزانہ وہ جہنم کی وادی، اور وہ جہنم اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ 400 مرتبہ، تفسیر ابن کثیر کے اندر انہوں نے لکھا کہ 400 مرتبہ یہ جہنم جس کو ویل کہا گیا، فرمایا یہ ویل سے بچنے کے لیے دوسری آگ 400 مرتبہ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتی ہے، اللہ مجھے اس وادی کے اندر داخل نہ کرنا، اللہ مجھے اس وادی کے اندر داخل نہ کرنا۔ پھر آپ ہی سوچیں، آپ ہی جج بن جائیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، پھر ہمارے اندر کیا رہتا ہے؟ ہم اتنے بڑے متکبر اور غرور کرنے والے ہو گئے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی اللہ کے حکام کی۔ جب انسان کی سانس نکلتی ہے اور پھر سامنے منظر آتا ہے عالم برزخ کا، قبر کا منظر، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرنے والے کو قبر کے اندر اسے دوزخ کا ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے، جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ اگر ہاں اچھے عمل کرتا تو تمہارے لیے یہ جنت ہے، اگر تم اچھے عمل نہ کرتا وہ تمہارے لیے دوزخ تھی۔ فرمایا اسی طرح ہر انسان کے، چاہے کافر ہے مسلمان ہے، اس کے دو ٹھکانے ہیں، دو رہائش خانے ہیں، اور ایک دوزخ کے اندر اس کا مکان ہے، ایک جنت کے اندر ہے۔ فرمایا اسی طرح ہر کافر کا بھی ایک جنت کے اندر ہے، ایک دوزخ کے اندر ہے۔ فرمایا اسی طرح پھر وہ دو مکانوں کا مالک بنتا ہے۔ مسلمان کو دکھا کہ اگر تو نیک عمل نہ کرتا، ایمان نہ لاتا، تیرے لیے وہ دوزخ تھی، اب یہ دوزخ والا گھر کافر کو دیا جا رہا ہے۔ فرمایا جنت کے اندر سے کافر کو کہا جاتا ہے اگر ہاں تو اچھے عمل کرتا، ایمان لاتا، تیرے لیے وہ جنت کا گھر تھا، مکان تھا، اب وہ مکان مسلمان ایماندار کو دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ نے ہمیں جو سانس دیے یہ بڑے قیمتی ہیں، ایک ایک سانس آپ کا اتنا قیمتی ہے، ہم جانتے نہیں کہ وہ کتنا قیمتی ہے۔ اگر وہ یاد الہی کے اندر گزر جائے تو یہی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔